اللہ 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 اللہ۔ زمزم کے بارے میں جو کچھ وارد ہوا ہے اس کا بیان، اس میں زمزم کے پانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ زمزم کا جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ زمزم کے معنی آتے ہیں کثیر کے، کیونکہ اس کا پانی بہت بڑی عرب کی سرزمین اور خاص طور سے وادی غیر ذی زرع جہاں پانی کی انتہائی قلت ہے، وہاں یہ جو چشمہ جاری ہوا تو پھر کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ کبھی اتفاق سے کسی زمانے میں اگر بند ہو گیا تو بعد میں اس کو پھر کھود کے صفائی کر کے جاری کر دیا گیا۔ تو مائع کثیر کے معنی میں زمزم ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ زم کے معنی ٹھہر جا، رک جا۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں چل رہی تھی اور اسماعیل علیہ السلام شیرخوار ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام نے وہاں پر مارا اور پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا تو دوڑی ہوئی آئیں اور چاروں طرف سے مٹی اکٹھا کر کے اس کو روک لیا، کہا زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، پانی کو مخاطب کر کے بہہ مت۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حاجرہ نے اس کو نہ روکا ہوتا کان عینن معینن تو پوری دنیا میں اس کا پانی بہتا اور یہ بہنے والا چشمہ ہو جاتا۔ بہرحال اللہ کو یہی منظور تھا، چنانچہ ایک تو یہ ایک نبی اور نبی زادے کے واسطے یہ پانی جاری کیا گیا ہے، دوسرے جبریل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے جاری کیا گیا ہے، اور یہ دنیا میں پائے جانے والے تمام پانیوں میں سب سے افضل ہے۔ دیکھیے روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے مکان کی چھت کھولی گئی۔ یہ میرے مکان سے مراد ام ہانی رضی اللہ عنہ کا مکان ہے جس میں شب معراج میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ میں مکہ میں تھا تو ثقفی یعنی جس مکان میں میں ٹھہرا تھا اس مکان کی چھت کھولی گئی تو جبریل علیہ السلام اتر کر آئے، انہوں نے میرے سینے کو کھولا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھولا۔ اگر اس سے افضل کوئی پانی اس وقت موجود ہوتا تو اس پانی سے دھلتے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برقدہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بات بتاؤ بھائی، سب سے افضل پانی دنیا میں کون سا ہے؟ سب نے ایک سانس میں کہا زمزم۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ جبریل علیہ السلام کے پر مارنے سے ایک نبی کے اور نبی زادے کی ایڑی رگڑنے سے پانی نکلا تھا۔ کہا ایک پانی اس سے زیادہ افضل ہے، وہ پانی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے نکلا تھا۔ جب پانی کی انتہائی قلت تھی اور پیالے کے اندر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور انگلیوں کے جڑ میں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور اتنا پانی نکلا کہ پورے لشکر سیراب ہو گیا، سب نے برتن بھر لیے۔ فرمایا ایک شیرخوار بچے کے ایڑی سے رگڑنے سے جو پانی نکلا ہے وہ زیادہ افضل ہوگا یا جو نبی آخر الزماں کی انگلیوں سے پانی نکلا ہے وہ زیادہ افضل ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ وہ پانی محفوظ نہیں کیا گیا، وہ باقی نہیں رہا، اور یہ پانی محفوظ ہے، اس لیے موجودہ پانیوں میں سب سے افضل جس کو کہا جائے گا، لیکن فی نفس ہی تمام پانیوں میں سب سے افضل یہ نہیں بلکہ وہ افضل ہے۔ ثم جاء بطشت، جبریل نے آپ کے سینے کو دھلا، پھر ایک سونے کی تشت لے آئے جو ممتلئن حکمتن و ایمانا، ایمان و حکمت سے بھری ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے تو سونے کا استعمال کرنا منع ہے، لیکن یہ مکلفین یعنی انسانوں کے لیے ہے، اور یہ سارا عمل جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے سونے کا استعمال کرنا منع ہے، جنت کے اندر تو سونے کا استعمال ہوگا ہی، یہ تو سونے کے تشت جنت سے لے کر آئے تھے، لہذا یہ اس سونے کی تشت تھی جس کا استعمال ایمان والوں کو جنت میں جانے کے بعد حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ اس کو انہوں نے انڈیل دیا میرے سینے میں، پھر سینے کو بند کر دیا، پھر میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھ کو لے کر چڑھ گئے آسمان دنیا کی جانب۔ تو جبریل علیہ السلام نے خازن سمائے دنیا سے کہا، جو پہلے آسمان کے دروازے کا خازن تھا، نگراں تھا، اس سے کہا افتح، دروازہ کھولو۔ قال من ھذا، کون؟ کا جبریل۔ حدیث معراج میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا؟ کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد۔ کا بلایا ہے؟ کہ ہاں۔ تب دروازہ کھولا۔ اسی طرح ساتوں آسمان نے پوچھا گیا۔ بہرحال یہاں اختصار کیا ہے کیونکہ اصل تو زمزم کی اہمیت کو بتلانا تھا۔ دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सक़ैतु, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम का पानी पिलाया और आप खड़े हुए थे। आसिम जो इस रवायत के रावी हैं, आसिम नबील, वो ये कहते हैं, आसिम अहवल वो कहते हैं कि फहलफ इकरमत मा कान यौमद इल्ला अला बईरिन, कि इकरमा जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के खास शागिर्द हैं, वो कसम खाकर कहते हैं कि खड़े होकर पीने की वजह ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी के ऊपर सवार थे। और ये इधर का लफ्ज भी यही है। आपने फरमाया था कि लौला अन तुगलबू लनज़लतु, अगर मुझे अंदेशा न होता कि तो मगलूब हो जाओगे तो मैं ऊँटनी से उतरता। इसका मतलब ये कि आपने ऊँटनी पर सवार, और ये ऊँटनी पर सवार होना खड़े होने के हुक्म में है। बतलाना ये है कि आपका ऊँटनी ये खड़े होकर पानी पीना ये मुस्तकिल नहीं था, बल्कि चूंकि आप खड़े हुए थे इसलिए पी लिया। बाकी पानियों का अदब ये है कि बैठकर पिया जाए, लेकिन जमजम का अदब ये कि जिस हाल में मिले उसी हाल में पी लिया जाए। खड़ा हुआ आदमी तो बैठने का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैठे हुए को खड़े होने का एहतमाम करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि जमजम का पानी है तो बहरहाल खड़े होकर पीना होगा, और खड़े होकर पीना ये इसका अदब है, ये लाजमी अमल नहीं है, बल्कि गुंजाइश है कि अगर चाहे तो, अगर खड़ा है तो खड़े खड़े पी ले, बैठा है तो बैठे बैठे